الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورة النحل آیت نمبر 90. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمر حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہا اور وہ روکتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برے کام سے، والبغی اور بغاوت سے، سرکشی سے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو. بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی اتنی جامع ہے، اتنی وسیع المعنی ہے کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ایک آیت ہی کسی کو سمجھ آ جائے تو معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو بگاڑ یا دیگر فتنے ہیں سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں. بلکہ بعض مفسرین نے تو بعض صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے ائمہ کرام کا ذکر بھی کیا ہے. جیسے بعض نے لکھا ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو ایمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اس آیت کریمہ کے بعد پیدا ہوئی ہے. اس طرح بعد میں جو خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز ہیں ان کے حوالے سے کچھ نے لکھا. علی کل حال یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم اور معنی میں بہت زیادہ وسیع ہے. اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے. بڑی شاندار یہ آیت مبارکہ ہے. پہلی 3 چیزیں کون سی ہیں جن کا حکم دیا ہے؟ ایک تو ہے عدل، دوسرا ہے احسان، اور تیسرا ہے قرابت داروں کو دینا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل کے بنیادی طور پہ 2 معنی کیے جاتے ہیں. پہلا معنی ہے توازن اور تناسب کو قائم رکھنا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کا حق بے لاگ طریقے کے ساتھ دینا. تو یہ ہے عدل کا معنی. بعض روایات بھی ہیں کہ آسمان اور زمین جو ہے عدل کے سہارے قائم ہیں. اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے جو سیارے ہیں ان میں اس قدر اللہ تعالی نے توازن اور تناسب ہم آہنگی رکھ دی ہے کہ ان کی کشش اور حرکت میں ذرا بھی کمی بیشی ہو جائے تو زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا کر کائنات کو فنا کر دیں. تو گویا یہ عدل، تناسب اور توازن اللہ تعالی نے ان میں برقرار رکھا. الذی خلقک فسواک فعدلک، قرآن کریم میں ہے نا، جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قد و قامت اور مزاج وغیرہ کو معتدل رکھا. تو یہ ہے اعتدال، برابری، عدل. عام اس کا مفہومی ہم ترجمہ یہ کر لیں گے کہ عدل کا معنی ہوتا ہے اپنے عقیدے اور عمل میں زیادتی یا کمی سے بچ کر اعتدال کا رستہ اختیار کرنا عدل کہلاتا ہے. اور یاد رکھیں عدل ہو، قسط ہو، انصاف ہو، یہ سارے جو ہے مترادفات ہیں. آگے چلتے ہیں. دوسری چیز کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہے احسان. احسان کیا ہوتا ہے؟ اس کے بھی 2 مطلب ہیں، اس کے بھی 2 معنی ہیں. ایک احسان ہے کہ لفظ احسان کے ساتھ آگے الا صلے کا استعمال ہو. ایک ہوتا ہے الا کے بغیر، جیسے احسنتہ، اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے
یہ کام بہت اچھی طرح کیا. احسنتہ اس میں الا یا اس طرح کا اور کوئی صلہ نہیں آیا. دوسرا معنی ہوتا ہے احسنت الیہ، یعنی احسان کے ساتھ لفظ الا آ گیا، الیہ. تو احسنت الیہ جب الا آ گیا تو اس میں ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ میں نے اس سے اچھا سلوک کیا. گویا یہ احسان کا معنی پھر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو فائدہ اور نفع پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو پیدا کرنے اور ہر نعمت عطا کرنے کا جو تقاضا ہے، نہ تو اس کے حق میں افراط کرنا اور نہ ہی تفریط کرنا، کوئی کمی بیشی نہیں. تفریط کیا ہوتی ہے؟ افراط اور تفریط کمی بیشی کو کہتے ہیں. افراط کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. تو کمی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دینا، یا اس کی ساری صفات کا یا بعض صفات کا انکار کر دینا. یہ بڑی اہم بات ہے، آپ عقائد کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہی پڑھیں گے. یہاں اجمالی طور پر تھوڑا سا تعارف ہو جائے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ رب ہے، معبود ہے، واضح الفاظ میں اس کا کوئی بھی انکار کرنا کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے الحمدللہ. لیکن اس طرح کے عقائد کے جو معاملات ہیں، گتھیاں جو ہے وہ سلجھانے کی بجائے ان میں الجھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بارے جو انسان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ میں ڈگمگا جائے. تو بعض لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سننا، تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ بھی سنتا ہے، لوگ بھی سنتے ہیں، لہذا نہیں، ایسے نہیں، ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. حالانکہ قرآن کریم میں ہے السمیع وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اور کئی اس طرح کی صفات اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں موجود ہیں. ایسے لوگ جو ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ معطلہ. اور ان کے اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ تعطیل. یا پھر کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی صفات کے مشابہ قرار دے دیتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اب یہ نظریہ بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی ہے نہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. اور ایسے لوگ جو ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مشبہہ. اور کچھ لوگ کیسے ہیں ایسا مطلب نکال لیتے ہیں کہ جس سے صفت کا انکار لازم آ جاتا ہے. اس عمل کو باطل، تعویل یا پھر تحریف کہتے ہیں. اور محرفہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے. یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی سماعت ہی ہم اسی کی مثال لے رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. تو یہ بھی غلطی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کی انکار کی ایک صورت ہے. ایسے لوگوں کو مفوضہ کہا جاتا ہے اور ان کے اس عمل کو تفویض کہتے ہیں، ذات کے ساتھ تفویض. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں تفریط، کمی کرنا. افراد جو ہے یہ زیادتی کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بڑھا دینا. تو افراد میں کیا ہوتا ہے؟ کسی مخلوق کو اس کی ذات یا کسی صفت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دینا. یہ اس اکیلے خالق و مالک کے ساتھ سخت نا انصافی اور بہت بڑا ظلم ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلاں بھی شامل ہے وغیرہ وغیرہ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری کی ساری صورتیں بالکل ناجائز اور باطل عقیدہ ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے جس پر الحمدللہ ہم قائم ہیں اور ہونا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس اس پر ایمان ہے. جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نا تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول. اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى. لیکن کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کروٹ کے بل لیٹا ہے یا چت لیٹا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، یا ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے متعلق ہم بات ہی نہیں کرتے. والکیف مجہول. اور کیفیت
ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدہ۔ اب قرآن کریم میں ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں کشادہ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ دونوں دائیں طرف لگے ہوئے ہیں۔ اب آدمی جو ہے یہاں سوچنا شروع کر دے کہ اللہ وہ ہاتھ کہاں لگا ہوگا، ایک اوپر ہوگا نیچے ہوگا، یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری کی ساری سوچ کیا ہوگی؟ درست نہ ہوگی۔ اچھا جی، آتے ہیں کہ عدل میں ہم چونکہ بات کر رہے تھے، تو مخلوق کے بارے میں عدل کیا ہے؟ مخلوق کے بارے میں عدل یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کے حق سے نہ کم دیا جائے نہ زیادہ دیا جائے۔ مثال کے طور پہ بس اوقات چیز ایک ہے، اس کی ملکیت میں اختلاف ہو گیا، دو آدمی کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میری، وہ کہتا ہے میری ہے۔ اب انصاف کیسے لوگ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ چیز ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت لگوا لیں۔ مثال کے طور پہ 5,000 کی یہ چیز بک رہی ہے، تو 5,000 کی چیز فروخت ہو رہی ہے، 2,500 آپ رکھ لیں، 2,500 آپ رکھ لیں۔ تو یہ انصاف کا جو ہے تقاضا ہمارے ہاں جو نکالا جاتا ہے۔ لیکن عدل جو ہے اس سے کچھ مختلف ہے۔ عدل یہ نہیں ہے کہ چیز ایک ہے اور حقیقت میں اس کا مالک ایک ہی ہے، لیکن تنازع ہوا، جھگڑا ہوا یا کسی اور صورت میں دو افراد مل گئے، اب اس کی ملکیت میں اختلاف ہو گیا۔ عدل کیا ہے؟ عدل سے آگے عدالت ہے نا، تو عدالت ایسے کام میں فیصلہ وغیرہ نہیں کر دیتی، بلکہ بہت زیادہ تحقیق کی جاتی ہے، ریسرچ کی جاتی ہے، کھوج لگائی جاتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، سارا کچھ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اصل مالک کون ہے۔ پھر جو اصل مالک ہو وہ 5,000 کی ہو یا 50,000 کی چیز ہو، وہ اصل مالک کی طرف لوٹائی جاتی ہے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دوسرا ایسے ہی آ کر جو ہے اپنی ملکیت کا اظہار کرے، وہ مالک تو نہیں ہے، لہذا عدل کا تقاضا کیا ہوگا کہ جس کا حق ہے سارے کا سارا اس کو ملے، یہ نہیں کہ کچھ کم کر کے نہیں، بلکہ سارے کا سارا اس کو ملے۔ اور پھر یہ جو عدل ہے نا، دیگر آیات کریمات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں فرمایا عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور بھی اس طرح کے کئی جو ہیں دلائل عدل کے حوالے سے موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں، احسان کیا ہوتا ہے؟ پہلا عدل ہے اور دوسرا احسان ہے۔ احسان میں ہی اس کے دو معنی ہم بیان کر چکے ہیں، ایک صلہ الہ کے ساتھ اور ایک اس کے بغیر۔ گویا اس کا معنی یہ ہو جائے گا، احسان کا پہلا مطلب ہے ہر نیک اور اچھا کام کرنا، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ کسی کام کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ بجا لانا، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، جب انہوں نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کے ساتھ اس سے کسی بھی معاوضے کی امید کے بغیر اچھا سلوک کرے، اچھا کام کرے۔ اس لیے ہم شروع میں جو لغوی معنی کیا تھا الفروق اللغویہ میں، جو اس کا معنی ذکر ہوا وہ کیا تھا کہ بے لاگ طریقے کے ساتھ کسی کو اس کا حق دینا، بغیر کسی طمع اور بغیر کسی لالچ کے۔ ہمارے معاشرے میں مثال کے طور پہ دو آدمی اگر لڑ پڑے نا، تو تیسرا آدمی جو صلح کروانے کے لیے آتا ہے، وہ اپنا اس کا کوئی نہ کوئی اندر مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ صلح کرواؤں گا، پھر ان سے مجھے پیسوں کا مقصد ہو سکتا ہے، رشتے کا مقصد ہو سکتا ہے، یا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن احسان یہ ہوتا ہے کہ آدمی دونوں کی صلح اس انداز سے کروائے کہ اسے کوئی بھی مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دو بھائی جو اللہ کے لیے یعنی بھائی ہیں آپس میں اور یہ روٹھے ہوئے ہیں، بس یہ قریب ہو جائیں۔ پھر یہ جو احسان ہے اس کا چونکہ معنی بہت زیادہ وسیع ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بعض دلائل بس سامنے رکھتا جاؤں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالوالدین احسانا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں، اس طرح سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں وبالوالدین احسانا کے الفاظ موجود ہیں، والدین کے ساتھ نیکی کا، احسان کا حکم ہے۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 میں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کے الفاظ ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ کے الفاظ ہیں. اس طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کے الفاظ ہیں. حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری 3321 نمبر پر موجود ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض قرار دے دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. تو جب تم قتل کرو تو اچھا طریقہ اختیار کرو. اللہ اکبر. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اور جب تم کسی چیز کو ذبح کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. آپ نے کیا فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری پہلے سے ہی تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. تو گویا جانور کو ذبح کرتے وقت بھی احسان کا خیال جو ہے وہ رکھا گیا. تو یہ ہیں دو چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تیسری چیز کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے ایک بڑی ہی اہم بات ہے احسان کے حوالے سے. اگر یہ احسان ہر آدمی کے اندر اس کا احساس پیدا ہو جائے تو یقینی طور پر جو معاشرتی زندگی ہے پرسکون ہو سکتی ہے. معاشرے میں نزاع اس کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے مقابل جو ہے محبت ہوگی، الفت ہوگی، اخوت جیسی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ وہ انسان کے اندر پیدا کر دے گا جب ہر ایک دل میں احسان کا جذبہ پیدا ہو جائے. تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. رشتہ داروں کو دینا. ویسے تو رشتہ داروں کے ساتھ یہ جو سلوک ہے یہ انہیں دینا احسان کے وسیع مفہوم میں یہ بھی شامل ہے، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ الگ سے ذکر اس لیے کیا تاکہ قرابت داروں کا جو حق ہے اس کی اہمیت واضح ہو جائے کہ ان کا کتنا زیادہ حق ہے، کہ یہ چیز احسان کے اندر ہی شامل تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا الگ سے ذکر کیا ہے. اس کو ہم یوں سمجھیں کہ کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو بڑے کوئی استاد تشریف لائیں اور کہیں کہ یہ ساری کلاس ہی مجھے اچھی لگتی ہے، ہاں فلاں جو ہے نا وہ سب سے اچھا جو ہے بچہ ہے، یہ سب سے زبردست اسٹوڈنٹ ہے. اب دیکھیں ساری کلاس جب انہوں نے کہہ دیا اس میں وہ بھی تھا، لیکن الگ سے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ اس کی اہمیت اور فوقیت برتری باقی سب پر واضح ہو جائے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے، لیکن جو خاص طور پہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا اس کی زیادہ اہمیت ہے. یہ تو ہیں 3 چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. 3 کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ فحاشی، الفحشاء. مفردات القرآن میں اس کا جو بیان کیا گیا معنی وہ یہ ہے ہر وہ قول یا فعل جو قباحت اور برائی میں حد سے تجاوز کر چکا ہو. اس لفظ کا جو اطلاق ہے عموماً ایسے اقوال اور افعال پر ہوتا ہے جو برائی، زنا یا دوسری شہوانی حرکات ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہ فحاشی ہے، عریانی ہے، لواطت ہے، پھر محرمات سے نکاح ہے، تہمت تراشی ہے، گالم گلوچ ہے، یا پوشیدہ جرائم کی تشہیر ہے، یا اسی طرح زنا پر اور برے کام پر ابھارنے والے افسانے ہیں، ڈائجسٹ ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، یا اس طرح بے باکی کے ساتھ خواتین کی جو تصاویر ہیں یا ویڈیوز یا اس طرح کی جو ساری کی ساری شکلیں ہیں، یہ الفحشاء کے مفہوم کے اندر شامل ہیں. آگے ہے المنکر. الفحشاء والمنکر. منکر کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے معروف، ایک ہے منکر. معروف نیکی کو کہتے ہیں اور منکر جو ہے یہ برائی کو کہتے ہیں. تو پھر ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ منکر ایسی برائیاں ہیں جن کا عقل انکار کرتی ہو
اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہو، دونوں چیزیں آ گئی. یعنی شریعت بھی اسے کہتی ہے کہ یہ برائی ہے، اور معاشرہ بھی اس کا یہی معنی اور یہی ترجمانی کرتا ہے. تعرف الاشیاء بازدادها عربی قاعدہ ہے کہ چیزیں جو ہے ازداد سے اپوزٹ برعکس جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے زیادہ سمجھ آتی ہیں. معروف کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک معروف نیکی کو کہتے ہیں، دوسرا معروف عرف سے ہے، معاشرے سے ہے. اسی طرح یہ منکر جو ہے برائی کو کہتے ہیں شرعی طور پہ، اور عرفی طور پر دیکھیں تو یہ منکر کام برے کام کو کہتے ہیں. گویا دونوں میں شریعت اور عرف موجود ہے، تو منکر ایسے کام کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے ہاں تو وہ منکر ہیں، جبکہ کسی دوسری قوم کے ہاں وہ منکرات میں نہیں ہے. اس لیے اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمیں ذہن نشین پہلے سے کرنا ہوگا. اس کی مثال ہم یوں سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں کسی بڑے آدمی کے لیے لفظ تم کا استعمال یا تو کا استعمال یہ منکر ہے. اور مناسب لفظ کیا ہے کہ بڑے کو جی یا صاحب کہہ کر پکارا جائے، یا پھر اردو الفاظ میں جو جمع کے صیغے ہیں ان کا استعمال کیا جائے. لیکن یہی آپ دیکھ لیں عربی زبان میں، عرب ممالک میں وہاں ایسا نہیں ہے. این کنت، تو یہ واحد کا صیغہ ہے، اپنے باپ کے لیے بولا جا رہا ہے کہ ابا جی کہاں تھے آپ، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، آپ کہاں گئے تھے. اب ہم اپنے الفاظ میں تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن الفاظ کا جو ترجمہ وہ کیا ہے، تو یعنی واحد کا صیغہ ہے نا. تو اب عرب معاشرے کے ہاں یہ منکرات میں سے نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے بھی ان کو منکر قرار نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو صیغے استعمال کیے ہیں وہ مفرد کے صیغے ہیں. اس طرح صحابہ کرام بھی آپس میں، بلکہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو جب پکارتے تو بھی واحد کا صیغہ ہی ہوتا. اس لیے پہلے منکرات کا جو مفہوم ہے اسے دیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ واقعی جس معاشرے کے خلاف ہم یہ فتویٰ دے رہے ہیں کیا واقعی ان کے ہاں بھی یہ منکر ہے. اگر ہے تو وہ اس میں شامل ہوگا. آگے چلتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ البغی. البغی جو ہے یہی اسے بغاوت بھی کہہ لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، زبان درازی، دست درازی کرنا، سرکشی کرنا، تو وہ جو ہے یہ شامل ہے. گویا یہ ایسی جامع آیت کریمہ ہے جس میں 3 بھلائیوں کا ذکر کیا گیا: عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ. اور یہ تمام کی تمام جو بھلائیاں ہیں یہ معاشرے کو 4 چاند لگا سکتی ہیں، اور وہاں ہی 3 برائیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا: فحشاء، منکر اور بغی. اس کے ساتھ معاشرہ بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے. آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم جب تم آپس میں وعدہ کرو، ولا تنقضوا اور تم نہ توڑو الایمان قسموں کو، بعد توکیدها ان کی پختگی کے بعد، وقد حالانکہ یقیناً جعلتم اللہ تم نے بنایا اللہ کو، علیکم اپنے آپ پر، کفیلا ضامن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کر رہے ہو یا کرتے ہو. اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. جی، اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، یہاں سے کئی قسم کے وعدے مراد ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے ایک تو عہد الست مراد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وعد لی الست بربکم، تو سب نے کہا تھا بلا، وہ والا مشہور ہے، عہد الست کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے احکام الہی ہیں، انہیں پورا کرنے کا عہد اہل ایمان نے ایمان کی صورت میں کیا ہوتا ہے.
یعنی جو آدمی ایمان لے کر آتا ہے نا، وہ ایمان اسی بات پر لے کر آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کروں گا۔ اور تیسرے جو وعدے کی قسم ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جائز طور پر کیے گئے عہد و پیمان ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ عہد تم جو ہے آپ جانتے ہیں عاہد یعاہد، یہ باب مفاعلہ ہے، اور اس میں جو خاصہ ہے وہ تشارک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ وعدہ جو ہے یہ توڑنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے آگے فرمایا بعد توکیدہا ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، پختہ کرنے کے بعد قسموں کو مت توڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن قسموں کو ابھی پختہ نہ کیا گیا ہو تو وہ توڑی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ قسم عہد یا جو عہد ہو اور یا قسم اٹھا لی جائے اس پر اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا دیا جاتا ہے، اور وہ اسی کے ساتھ ہی پکا ہو جاتا ہے، بغیر کسی عذر کے اسے توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ یاد رکھیں کہ عہد توڑنا، وعدہ توڑنا، خلاف ورزی کرنا، بے وفائی اختیار کرنا جو عہد کیا ہے، یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ منافق کی جو آپ علامتیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ اذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ساتھ ہی بات یاد رکھنی ہے کہ ایسی قسم جس کے متعلق معلوم ہو جائے کہ دینی اعتبار سے یہ غیر مناسب ہے، اسے فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 1650 نمبر، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل، جو شخص کسی بات پر قسم کھائے پھر اس کے علاوہ دوسرے کام کو اس سے زیادہ اچھا سمجھے تو دوسرا کام اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ اس حوالے سے مزید یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی ناجائز کام کا عہد کیا ہے یا قسم اٹھائی ہے تو اسے پورا کرنا بالکل جائز نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی کی وضاحت میں اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، وَلَا تَكُونُوا، اور تم مت ہو جاؤ، كَالَّتِي، اس عورت کی طرح، نَقَضَتْ، جس نے توڑ ڈالا، غَزْلَهَا، اپنا سوت، مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ، مضبوطی کے بعد، أَنْكَاثًا، ٹکڑے ٹکڑے، تَتَّخِذُونَ، تم بناتے ہو، أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کو، دَخَلًا، دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، ان تکونا، کہ ہو، امتن، ایک گروہ، ایک جماعت، ہیا، وہ، اربا، زیادہ بڑی ہوئی ہو، من امتن، کسی دوسری جماعت سے، انما، بے شک، صرف، یبلوکم، وہ تمہیں آزماتا ہے، ساتھ آگے فاعل ظاہر ہے تو یبلوکم، آزماتا ہے تمہیں، اللہ تعالی، بھی، اس کے ساتھ، ولا یبینن، اور یقیناً وہ ضرور واضح کرے گا، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما کنتم، جو تم تھے، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ جی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، نقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، غزلها، یہ غزل سے ہے مصدر لیکن مفعول کے معنی میں ہے، غزل یغزل، اس کا مطلب ہوتا ہے روئی یا اون کا سوت بنانا، داغا وغیرہ بنانا۔ انکاسن، یہ نکثن کی جمع ہے، ٹکڑا کہتے ہیں نکث، اور انکاس اس کی جمع ٹکڑے۔ تو یہ تشبیہ عورت کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ جو اپنا دھاگا مضبوطی کے ساتھ اس کو پہلے تیار کرتی ہے، پھر ایک ایک دھاگا کر کے اس سارے کے سارے سوت کو جدا کر دیتی ہے۔ تو یہ ایسی ہے کہ قسم اٹھائی، اس کو پختہ کر دیا،
اب آہستہ آہستہ اس کو جو ہے آدمی توڑنا شروع کر دے. مراد اس سے عورت کی حماقت ہے کہ وہ کس قدر احمق عورت ہے جو یہ کام کرتی ہے. تو جو وعدوں کے معاملے میں ایسے کرے گا وہ بھی یقیناً اسی طرح جو ہے احمق ہوگا. اس حوالے سے کیا یہ حقیقت میں عورت تھی یا ویسی مثال بیان کی گئی ہے؟ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورہ نحل کی جو تفسیر ہے اس میں جو ہے یہ موجود ہے. انکاسن کی تفسیر میں ہی خرقا کانت اذا ابرمت غزلها نقضته، کہ مکہ میں جو ہے ایک دیوانی عورت رہتی تھی جس کا نام خرقا تھا. خرقا جو ہے توڑ پھوڑ دینے والی کو کہتے ہیں نا، خرقا. تو یہ خرقا اس کا نام پڑ گیا تھا. دن بھر جو ہے وہ سوت کاٹتی رہتی، پھر جب وہ بن جاتا تو اسے توڑ کر پھینک دیتی تھی. تو اس کی مثال جو ہے بیان کی گئی ہے. آگے جو لفظ ہے اربا، یہ باب نصارہ ربا یربو سے ہے، اسم تفضیل ہے، کسی چیز کا زیادہ ہونا بڑھنا، وہ یہاں سے مراد ہے. اس آیت کریمہ میں اور خصوصی طور پہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بہت زیادہ پر حکمت یہ آیت کریمہ ہے. عرب معاشرے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے کا جو ہے حلیف بن جاتا، ساتھی بن جاتا، اور پختہ قسمیں اٹھا لیتے کہ ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے. جیسے یہ جانتے ہیں آپ مدینہ میں ہوا، میثاق مدینہ جو نبی علیہ السلام نے وہ قائم کیا، تو یہ یہودی جو تھے انہوں نے وہ وعدہ وغیرہ توڑ دیا. تو یہ ایسے ہوتا تھا کہ مقابل کوئی اور پارٹی، کوئی اور قبیلہ مضبوط مل جاتا تو اس کے ساتھ کر دیتے، وہ پرانا جو ہے وہ سارا ختم ہو جاتا. اللہ معاف فرمائے اس وقت کی صورتحال یہی ہے، خصوصی طور پہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو، جو سیاست میں جو ہے آگے گزر جائے، دوسرے جو ہے باقی اپنے گروہ کو چھوڑ کر دوسرے گروہ کی طرف، اور پھر اسی کی غیبتیں چغلیاں شروع. اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی آیا تھا ایک مولوی صاحب کا کہ جو پہلے کسی پارٹی کے ساتھ تھے اور اس کے خلاف جو ہے دوسری جو تھی قرآن کریم کی آیتیں اور حدیثیں پیش کرتے تھے، اور بعد میں اگلے ہی الیکشنوں میں اس طرف ہو گئے. پھر اس طرف ان کا جو نشان تھا اس کی حمایت میں جو ہے قرآن کریم سے آیات اور حدیث رسول وغیرہ پڑھنا، تو یہ اسے ضلالت اور گمراہی کہا جا سکتا ہے. تو یہ آج بھی کثرت کے ساتھ یہ چیز عام ہے. تو اس کے لیے وہی مثال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ احمق عورت کی دی ہے، وہی مثال ان سیاسی پارٹیوں کی بھی ہے. آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، یقیناً تمہیں بنا دیتا، امتاً واحدتاً، ایک ہی امت، ولیکن، اور لیکن، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت نصیب کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ، اور یقیناً ضرور تم پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے، عما، اس چیز کے بارے میں، کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہی ہے، بالکل واضح ہے. پہلے بھی سورہ یونس آیت نمبر 99، سورہ ہود آیت نمبر 118، 119 وغیرہ میں اس کا مفہوم آپ پڑھ رہے ہیں. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالی کو یہ قدرت حاصل تھی، انسانوں کو اس طرح ان کی نیچر کو بنا دیتا کہ آپس میں اختلاف ہی نہ کر پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف طبائع اس لیے بنائی کہ تاکہ یہ اپنا اختیار استعمال کرنے کا ان کو پورا موقع مل سکے. پھر جو گمراہی پر اصرار کرے اس کی رسی گمراہی کی طرف اللہ تعالیٰ دراز کر دیتا ہے، اور جو حق کی جستجو کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف جو ہے سرفراز کر دیتا ہے. تو گویا یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معاملے کو، اختیار کو جو ہے چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنا پورا اختیار جو ہے اس کو استعمال کر لے، اور قیامت کے قریب یا قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اختیار نہیں ملا تھا، سارا کچھ تیرے ہاتھ میں تھا، تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا یا تو نے ہی ہمیں حق کی طرف رہنمائی کی. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم مت بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً، دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، فتزل، کہ پھسل جائے، قدم، کوئی قدم، بعد ثبوتها، اس کے جمنے کے بعد، وتذوقوا، اور تم چکھو، السوء، برائی کا مزہ، بما، اس وجہ سے کہ جو، صددتم، تم نے روکا،
عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ولکم اور تمہارے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو، اس کے بدلے جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جی، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری دھوکہ دہی اور بدعہدی دیکھ کر کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام ہی چھوڑ جائے، یا پھر عہد توڑنے والا شخص خود کفر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ پھر آگے جو فرمایا نا کہ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو یہ قدم آپ جانتے ہیں، ایک تو واحد ہے قدم، اس کی جمع اقدام ہوتی ہے نا، دوسرا یہ ناکرہ ہے۔ تو زمخشری صاحب کا کہنا ہے کہ قدم کو واحد اور نکرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ بدعہدی کے نتیجے میں ایک شخص کا قدم پھسلنا اور اسلام سے دور ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ چاہے جائے کہ اس حرکت کے ساتھ جو ہے بہت سے لوگ دین اسلام سے مرتد ہو جائیں۔ آگے فرمایا کہ بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تم لوگوں کو اسلام سے روکنے کا ذریعہ بن جاؤ، اور تم پر دنیا ہی میں اس کا وبال بھی آ جائے، اور ساتھ کیا فرمایا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں وبال آ جانا تو وہ تو ہے، لیکن حقیقی طور پہ جو عذاب ہے وہ آخرت کے اندر تم اس میں ضرور بھی ضرور مبتلا ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا اور تم مت خریدو بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت، انما بے شک جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم وہ تمہارے لیے بہترین ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے کم قیمت نہ لو، بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں جو باہمی تعاون پر زور دیا گیا ہے، تو اسی کی بنیاد پر آگے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا، اسے توڑنا مت، مال کی تما میں آ کر شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھو، ایسا نہ ہو کہیں، کیونکہ یہ دنیا کا مال کیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور دوسرا کہ کیا فرمایا انما عند اللہ ہوا خیر لکم، یہ خیر آپ جانتے ہیں نا اسم تفضیل ہے، اخیر ہے اصل میں، تو بہترین جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا نا، سورہ ہود آیت نمبر 86 آپ پڑھ چکے ہیں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مومن ہو۔ جو اللہ کے پاس ہے اس میں جنت بھی شامل ہے اور دیگر ایسی کئی نعمتیں شامل ہیں، باقی دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ تو فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا ما عندکم جو تمہارے پاس ہے ینفد ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، ولنجزین اور یقیناً ضرور ہم بدلہ دیں گے الذین ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا ثواب باحسن اس سے زیادہ بہتر ما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا بدلہ اجر کے بدلے دیں گے، اجر کے ساتھ ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ما عندکم ینفد، اس کی تشریح میں جائیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، خواہ اس کی وہ کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، وہ کسی اعتبار سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو، مقدار کم ہو زیادہ ہو، کوالٹی اچھی ہو، جو بھی ہو ختم ہو جانے والا ہے۔ دوسرا کیا فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا،
تو یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کی تاکید آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر قسم جیسی تاکید کا فائدہ دیتے ہیں۔ اچھا، صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی چیز پر باندھنا اور روک کر رکھنا۔ مراد کیا ہے کہ جنہوں نے دنیاوی طمع کے مقابلے میں اپنے آپ کو حق پر قائم رکھا، ان کے ساتھ یہ اجر کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو صبر ہے آپ جانتے ہیں بڑا زبردست عمل ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر آدمی اس کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتا رہتا ہے اور اپنی طبیعت کو ان احکامات الہی کا پابند بنا لیتا ہے۔ اب طبیعت بسا اوقات نہیں چاہ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی احکام الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنی طبیعت کے مقابلے میں صبر کرنا، یہ پہلی قسم ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں پر صبر کرنا، چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دی ہے، آدمی ان پر صبر کرتا ہے اگرچہ اس کی طمع اور لالچ ہے کہ میں وہ کام کروں۔ تیسرا کیا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرتے کرتے بعض مصائب وغیرہ کے ساتھ اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے، تکالیف کے ساتھ، تو ان تکالیف پر بھی صبر کرتا ہے۔ تو یہی ہے سورۃ الزمر، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس آیت میں تو ہم نے پڑھا نا کہ ان کو اجر ملے گا، لیکن سورۃ الزمر کی آیت ساتھ ملا لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ گویا صبر کا جو اجر ہے یہ بغیر حساب کے اور بہت زیادہ وافر مقدار میں دیا جائے گا۔ آگے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ من عامل، جس نے عمل کیا، صالحا نیک، من ذکر کوئی مرد ہو، او انثى یا عورت ہو، وهو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلنحینہ تو یقیناً ضرور ہم اسے زندگی بخشیں گے، حیاتا طیبتا پاکیزہ زندگی، ولنجزینہم اور یقیناً ضرور ہم انہیں بدلہ دیں گے، اجرہم ان کا اجر، بأحسن ما كانوا یعملون اس سے زیادہ بہتر کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ جی، یہاں لفظ من آپ جانتے ہیں یہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر مرد اور عورت حتیٰ کہ جن اور ان میں مذکر مؤنث ساری کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ الفاظ بھی استعمال کیے، ذکر کا بھی اور انثیٰ کا بھی۔ تو یہ جو عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، دنیا کا اور کوئی ایسا دین نہیں ہے جس نے عورت کو یہ عزت بخشی ہو۔ تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ عورتیں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں یا کوئی اور انہیں ایسا خیال نہ کرے، اس لیے ذکر اور ساتھ جو ہے انثیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے حلالن حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے مفہوم میں ہم جائیں تو ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس میں اجر میں سارے برابر ہوں گے، یعنی اپنے عمل کے اعتبار سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مرد کو فوقیت زیادہ حاصل ہے لہذا قیامت کے دن جو ہے انہیں اعمال کا بدلہ عورت سے ڈبل دیا جائے گا، ایسی کوئی بات ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں۔ جو عمل میں زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا، اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ قربت اور اس کے جو انعام وغیرہ ہے وہ ان کا زیادہ مستحق ہوگا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مومن آدمی جو ہے یا مومنہ عورت ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا رویہ رکھتا ہے، اور قیامت کے دن تو جنت کی شکل میں اس سے بہتر بدلہ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ پھر آگے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایمان کی حقیقت
اور عمل صالح کے علم کا جو منبع اور سرچشمہ ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ پس جب آپ پڑھیں القرآن قرآن کریم فاستعذ تو آپ پناہ طلب کریں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ جی آپ جانتے ہیں ہدایت کا سر چشمہ قرآن کریم ہے، اس طرف گمراہی کا سر چشمہ شیطان ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسے کسی صورت بھی انسان کا قرآن کریم پڑھنا برداشت نہیں ہے، تو جب اسے برداشت نہیں ہے تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ قرآن کریم سے اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹا دے۔ اس لیے قرآن مجید میں حکم موجود ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اس طرح کے جو ملے جلے الفاظ ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے۔ آگے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انہ بے شک وہ لیسا نہیں ہے لہو اس کے لیے سلطان کوئی بھی غلبہ علی الذین ان لوگوں پر آمنوا جو ایمان لائے وعلی ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون توکل کرتے ہیں۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جی انہ لیس لہ سلطان، شیطان جو ہے شیطان کا صحیح ایمان اور توکل والوں پر تسلط اور غلبہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورۃ الحجر آیت نمبر 42 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چل پڑیں۔ یہاں کچھ وضاحت کر دی گئی کہ ایسے لوگ جو ایک تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توکل بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا، وہ براہ راست قرآن کریم جو ہے پڑھیں۔ لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پہلے اس کا حکم موجود ہے، خواہ وہ نیک اعمال میں کافی زیادہ ہی آدمی کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، انما بے شک صرف سلطانہ اس کا غلبہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یتولونہ جو وہ اسے دوست بناتے ہیں، والذین ہم اور وہ لوگ جو بھی اس کی وجہ سے مشرکون شرک بنانے والے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں۔ جی اس آیت کریمہ میں والذین ہم بہ مشرکون، اس میں جو بہ میں جو ہو ضمیر ہے نا یہ شیطان کی طرف جا رہی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شیطان کا داؤ ایسے لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستیاں بنا کر رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے کام کرتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، نماز سے دور رہتے ہیں، اذکار ذکر وغیرہ سے غافل رہتے ہیں یا اور ایسی چیزیں، تو شیطان جو ہے باقاعدہ آ کر نہیں بلکہ وہ وسوسے اور خیالات وغیرہ ڈال کر انسان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ تو اس سے جو مومن لوگ ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے، عقل والے جو ہیں، کہ شیطان اس سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ دیکھیں خبردار کیا ہے اور ساتھ میں وضاحت کی ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ اس کے شکنجے میں نہیں آ سکتے، اس کا داؤ ایسے لوگوں پر ہی چل سکتا ہے جو اس کے حامی ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنا عقیدہ بالکل مضبوط رکھیں، کیونکہ ضعیف الاعتقاد جو لوگ ہوتے ہیں نا شیطان ان پر جلدی ہیوی ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کے اندر اعتقاد یا دیگر معاملات کے اندر ہمیں پختہ ہونا ہے تاکہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم محفوظ رہیں۔ اس حوالے سے ایک کتاب کی طرف ریفر کرتا ہوں، تلبیس ابلیس کتاب عربی کے اندر ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے شیطان کے ہتھ کنڈے کے نام سے، تو وہ کتاب جو ہے بڑی مفید ہے، پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس طرح انسان کے اوپر وار کرتا ہے اور کس طرح ہم نے اسے